اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سرزمین پر 1,00,000 سے زائد پیغمبروں کو بھیجا جن کا سامنا فرعون اور نمرود جیسے سرکش لوگوں سے ہوا۔ اللہ نے اپنے سچے پیغمبروں کو ان شیطان صفت لوگوں پر فتح نصیب فرمائی اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سچے لوگوں کا حامی اور مددگار ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے عجیب الخلقت شخص کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو نہ تو بادشاہ تھا نہ کوئی مختلف مخلوق تھی۔ اس کے باوجود اس جیسا انسان اس دنیا نے دوبارہ نہیں دیکھا کیونکہ وہ شخص اپنی جسمانی قد و قامت اور طاقت میں پوری سرزمین میں منفرد تھا۔ تاریخ میں اس شخص کو عوج بن انق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شخص اتنا لمبا اور دو قامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا۔ اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے تھے۔ اس کی لمبائی اور قد اتنی زیادہ تھی کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے کی مانند دکھائی دیتے۔ دراصل عوج بن انق حضرت آدم علیہ السلام کا نواسہ تھا جو حضرت آدم کی بیٹی صفورہ کے بدن سے پیدا ہوا تھا۔ عوج بن انق بچپن سے ہی اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ دراز قد اور مضبوط نظر آتا تھا اور جب جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی چلی گئی۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ تھا۔ عوج بن انق نہایت ہی سرکش کافر اور جابر شخص تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عوج بن انق کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ وہ قوم عاد پر عذاب کے بعد باقی بچنے والے لوگوں میں سے ایک تھا۔ چونکہ قوم عاد جسمانی طور پر لمبے اور دیو ہیکل لوگ ہوتے تھے اس لیے عوج بن انق میں بھی ویسے جسمانی طاقت پائی تھی۔ حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ عوج اس قدر دراز قد کا تھا کہ وہ سمندر کے نیچے ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیتا اور اسے سورج کے قریب کر کے بھون کر کھاتا تھا۔ جب پیاس لگتی تو وہ بادلوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکتا اور بادلوں سے ہی پانی پی لیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عوج بن انق موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان سے قبل کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا، لہٰذا عوج نے آپ کی مدد کی اور وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا۔ لہٰذا اللہ نے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دے دی۔ جبکہ بعض لوگوں نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا اور آپ کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس سیلاب سے بچ نکلا کیونکہ طوفان نوح کے وقت پانی صرف اس کی کمر تک آتی تھی، مگر بعض علماء نے اس بات کی سخت تردید کی ہے کیونکہ قرآن کی آیتوں کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے اہل ایمان کے سوا کوئی شخص بھی زمین پر باقی نہ بچا تھا۔ اس موضوع پر امام سیوطی نے العوج فی الخبر عوج نام سے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے عوج بن انق کی شخصیت کے متعلق بہت کچھ تحریر فرمایا ہے۔ روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ عوج بن انق نے لمبی عمر بھی پائی۔ اس کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو قتل کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ شام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو دی جائے گی۔ اس وقت وہاں ظالم اور جابر کنانی لوگ آباد تھے، لہٰذا اللہ نے حکم دیا کہ ان جابر لوگوں سے جنگ کرو اور انہیں وہاں سے نکال باہر کر دو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ پر حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے 12 افراد کو چن لیا جائے اور انہیں سردار منتخب کیا جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے 12 سرداروں کو چنا اور ان کو لے کر کنعان پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ان سرداروں کو شام کی طرف بھیجا۔
کہ وہاں جا کر ان ظالم حاکموں کی خبر لے اور انہیں دعوت حق پہنچائے کہ یہ مقدس زمین ہمیں عطا کی گئی ہے، سو اب تم لوگ ہماری اطاعت کرو۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو جنگ سے خبردار کر کے آ جاؤ۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن عنق تھا۔ جب وہ سردار اوج سے ملے تو اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا۔ اوج غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت و قوت بیان نہ کرنا، لیکن پیغمبر خدا کے اس حکم پر صرف 2 افراد یعنی حضرت یوشع بن نون اور کالود بن قدادہ ہی قائم رہ سکے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والے افراد کی طاقت و قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد میں نہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگو، تم مت گھبراؤ کہ میرے ساتھ اللہ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ یوشع بن نون اور کالود بن قدادہ نے بھی اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھے اور حملہ کرے، پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بس اللہ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں میں بھٹکتی رہی۔ روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن عنق کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اوج بن عنق نے انہیں دیکھا تو چاہا چیونٹی کی طرح پیروں سے مسل دے اور کہا کہ تو ہی قوم بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبویا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے تخنوں پر عصا مارا۔ یہ ضرب ایسی کاری تھی کہ اوج بن عنق نامی یہ پہاڑ جیسا شخص وہیں گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصہ میں اس کے جسم کا گوشت گل کر صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاز سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصہ تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام انجام دیتا رہا۔ مخلوق چاہے جتنی بھی شرکت اور قد آور ہو، جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کی طاقت و قوت ریت کی مانند ڈھیر ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جاتی ہے۔